ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ تمام کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی آرزو ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف مسلسل 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا، نہ کھانا مل رہا تھا، اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین بغیر کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، وہ ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ درست ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس بات کی آزمائش کے لیے شیر خدا علی کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں، اس سے تمہارا اختلاف حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہ فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں بچی،
میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو برائے کرم مجھے دے دو تاکہ میں اسے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس درخواست کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اے اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ میرا بہترین محافظ ہے، میں اس فقیر کو 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر تجارت کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں آیا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے پائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دربار میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، برائے کرم آپ مجھے اس کا پتہ بتا دے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں
کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کا کیا سبب بتاتی ہیں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، برائے کرم مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر سے اجازت کے بغیر کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ برائے کرم آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ اماں جان جہاں آپ جا رہی ہیں برائے کرم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ نے جو بڑا بیٹا حسن کو لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ برائے کرم آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ برائے کرم آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی اور ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہو میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہ لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی خواہش کرے تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بے لوث اور بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا،
جی ہاں ابا جان، میں اسے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کہا، ابا جان میں اسے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ برائے کرم اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور مختلف سوالات پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک سرخ گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی غیر معمولی شوہر کی محبت کے باعث ہی اسے یہ عزت ملی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اہم موضوعات پر اگلے سبق کے لیے اگر آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس ویڈیو کو اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔